بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ محترم بھائیوں اور دوستوں اور ماں و بہنوں، تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا خواب حضرت یعقوب اپنے والد ماجد کو یہ خواب سنایا تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک بات تو یہ فرمائی کہ بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ سازش کرنے لگے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب کی کوئی تعبیر نہیں بیان فرمائی کہ بیٹا وہ سورج سے مراد یہ ہے، چاند سے مراد یہ ہے، ستاروں سے مراد یہ ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کا اور اللہ کے نیک بندوں کا ہمیشہ یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ مقصود پر آتے ہیں۔ تو یہاں مقصود بیان کر دیا۔ دیکھ بیٹا، اللہ تعالیٰ تجھ کو 3 انعامات سے نوازیں گے۔ پہلا انعام یجتبیک ربک، اللہ رب العزت تجھ کو سب سے پہلے حکومت اور اقتدار کے لیے چنیں گے۔ تو پہلا یہ یجتبیک ربک، اللہ تعالیٰ تمہیں چنیں گے، حکومت اور اقتدار کے لیے چنیں گے، تو حاکم بنے گا، تو بادشاہ بنے گا۔ دوسرا فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، پھر تم کو اللہ تعالیٰ خوابوں کی تعبیر کا علم دیں گے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت میں خوابوں کی تعبیر کا یہ اہم پہلو ہے کہ اس علم ہی کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ان کو چمکایا اور اللہ رب العزت نے ان کو اقتدار عطا فرمایا۔ اور نمبر 3 پر وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور اللہ تعالیٰ تجھ پر بھی اور یعقوب کی اولاد پر یعنی میری اولاد پر بھی اپنے نعمت کو مکمل فرمائیں گے، یعنی تجھ کو نبوت دیں گے، کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے کہ تمہارے سے اس سے پہلے تمہارے باپ ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل کی۔ ان ربک علیم الحکیم، بے شک تمہارا پروردگار بہت علم رکھنے والا ہے اور بڑا حکمت والا ہے، کہ اسے علم ہے اور اسے حکمت بھی ہے، اسے معلوم بھی ہے کہ یہ کہا یعنی کس کو نبوت دینی ہے اور کس کو نبوت نہیں دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت باخبر ہے۔ اب اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں کے معاملے میں دریافت کرنے والوں کے لیے یعنی پوچھنے والوں کے لیے دلیلیں موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جہاں یہودیوں نے اہل مکہ کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سوالات کیے تو سوال کرنے والے بنے، تو یہ صرف قصہ ان کے سوال کا جواب ہی نہیں ہے، بلکہ اس قصے کے ذریعے سے ان کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک تو یہود کے لیے نشانی ہے کہ انہوں نے بالکل مبہم سوال کیا تھا۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانچنے کے لیے مکہ والوں سے کہا، یعنی ایک دم مبہم سوال کیا کہ بھائی اس نبی کا قصہ بیان کرو۔ بعض روایتوں میں یعقوب کا نام بھی نہیں لیا، بلکہ کہا کہ اس نبی کا قصہ بیان کرو کہ جن کی اولاد اور جو نبی شام سے یعنی فلسطین کے علاقے سے یہاں منتقل ہوئے، یہاں مصر منتقل ہوئے، اور پھر ان کو بہت غم کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ وہ نابینا ہو گئے۔ وہ کون سے نبی تھے، ان کا کیا قصہ ہے؟ تو یہاں جب پورا واقعہ قرآن نے اس کو بیان کیا تو یہ بڑی نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور نبوت کی سچائی پر۔ اور صرف یہود کے لیے نہیں بلکہ مکہ والوں کے لیے بھی بڑی نشانی ہے اس میں کہ دیکھیے کہ اب جس مرحلے میں تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کر رکھا ہے، ان پر ظلم کر رہے ہو، ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو،
ان پر ان کے خلاف الگ الگ سازشیں کر رہے ہوں، یقین مانو کہ یوسف کے ساتھ میں بھی ایسا ہوا، لیکن جس طریقے سے جب یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو ان کے گھر سے نکالا تو اللہ رب العزت نے یوسف کو اس گھر سے نکلنے کی وجہ سے، اس گھر سے نکلنے کو یوسف کی بلندی کا سبب بنایا۔ اسی طریقے سے تم محمد کو، میرے لاڈلے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ شہر مکہ سے نکالو گے، یقین ماننا کہ یہ نکالنا بھی ان کی عزت کا سبب بنے گا۔ اور حقیقت میں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ سے نکالے گئے، آپ مدینہ منورہ پہنچے اور اللہ رب العزت نے وہاں سے پوری دنیا پر حکمرانی کروائی، اور فتح مکہ بھی ہوا اور ملک بھی فتح ہوا، بلکہ پوری دنیا فتح ہوئی۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 60% زمین یہ اسلامی حکومت کے اندر تھی۔ تو یہ بڑی نشانیاں ہیں یہاں صرف قصے کے اندر، جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ قرآن کوئی کتاب، قصے کی کتاب نہیں ہے کہ بھائی قصوں کی کتاب ہے، اس میں قصے بیان کیے جا رہے ہیں جس کے تحت میں کوئی عبرت نہیں ہے، جس کے تحت میں کوئی اسباق نہیں ہے، بلکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہدایت ہے کہ جو قصوں کے اندر بھی اس کے اندر عبرتیں اور نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر سے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین کہہ کر یہ ہم پڑھنے والوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ بھائی یہ جو پڑھ رہے ہیں آگے قصہ، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے، اور اللہ کی طرف سے بہت ہی عبرت کا قصہ ہے، اس کو عبرت کی نگاہوں سے پڑھنا چاہیے۔ اب یہاں اذ قالوا لیوسف و اخوہ، اب یہ اللہ رب العزت ان کے بھائیوں کا مکالمہ نقل کرتے ہیں۔ اذ قالوا لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین۔ وہ وقت بھی یاد قابل ذکر ہے، یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے خلاف سازش کی۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب یوسف کے بھائیوں نے گفتگو کی کہ یوسف اور اس کے بھائی ہمارے والد کے ہم سے زیادہ چہیتے ہیں، حالانکہ ہم لوگ ایک مضبوط گروہ ہیں۔ وَنَحْنُ عَصْبَةٌ، انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک مضبوط قسم کے لوگ ہیں، ہم سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ یہ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین سے ہمارے والد کو زیادہ محبت کیوں ہے؟ ہم تو بہت طاقتور ہیں، ہم تو بہت صلاحیت والے ہیں، ہم تو بہت علم رکھتے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے والد کھلی ہوئی غلطی میں ہیں۔ یہاں لفی ضلال مبین سے مراد کھلی ہوئی غلطی، یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ جیسا کہ عام دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ بھئی جہاں تعداد کی کثرت ہوتی ہے، جہاں تعداد ہوتی ہے یا کوئی طاقت ہوتی ہے، جیسے کوئی بڑا عہدے والا ہوتا ہے، بڑی طاقت والا ہوتا ہے، اس سے لوگوں کو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کو لگا کہ ہم تعداد ہماری زیادہ ہے، ہم 10 بھائی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی 11-12 اولاد تھی، اس میں سے 10 ایک عورت سے، اور پھر جب اس عورت کا انتقال ہوا تو پھر یعقوب علیہ السلام نے دوسرا نکاح کیا اور اس سے یوسف اور بنیامین پیدا ہوئے۔ تو پہلے ایک پارٹی تھی پورے 10 بھائیوں کی تھی، اور یہاں یوسف اور بنیامین تھے۔ تو ان کو لگا کہ بھائی ہماری جماعت بڑی ہے اور ہم طاقتور بھی ہیں اور ہم میں صلاحیتیں بھی ہیں کام کرنے کی، لیکن اس کے باوجود ہمارے والد صاحب ان سے، یوسف اور اس کے بھائی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ ان کا یہ خیال تھا، لیکن ان کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی ماں باپ میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب قسم کی شفقت رکھی ہے کہ جو بچوں میں سے جو بچہ زیادہ کمزور ہوتا ہے اور زیادہ اور اخلاق اور عادات کا اچھا ہوتا ہے، ماں باپ کو اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ ماں باپ جو ہیں وہ بچوں سے اس کی صلاحیت کی بنیاد پر محبت نہیں کرتے۔ عام طور پر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ میں ایک چیز رکھی ہے کہ ماں باپ جو ہوتے نا اس بچے سے زیادہ محبت کرتے جو ایک تو اخلاق اور عادات میں بھی اچھا ہو، اور دوسرا یہ کہ کمزور ہو اور بہت چھوٹا ہو، تو ماں باپ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو چونکہ یوسف علیہ السلام اور ان کی بنیامین علیہ السلام، یہ بنیامین، یہ دونوں یہ بہت ہی یعنی کمزور قسم کے تھے، یعنی چھوٹے تھے، عمر میں کافی چھوٹے تھے، اور دوسرا ان کے اخلاق اور عادات بھی بڑے اچھے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام کو ان سے فطری محبت تھی، یوسف اور بنیامین سے یعقوب علیہ السلام کو ایک فطری محبت تھی۔ اب انہوں نے سمجھا کہ بھائی پتہ نہیں والد صاحب یہ غلطی ہے، یہ ان کی غلطی ہے، ان کو محبت نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ ان کا یہ کہنا، ان کا یہ خیال غلط تھا، بھائیوں کا خیال غلط تھا۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے کبھی بھی ناانصافی نہیں کی،
لیکن چونکہ ایک محبت ہوتی ہے، وہ محبت ایک غیر اختیاری چیز ہوتی ہے، ہاں، اس لیے یعقوب علیہ السلام کو ان سے زیادہ محبت ہے یوسف اور بنیامین سے۔ اس سے معلوم ہوا تو اچھا اس محبت کی وجہ سے آپ سنیے ابھی، اس محبت کی وجہ سے یعقوب یہاں اس محبت کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو یوسف اور بنیامین سے حسد ہو گیا، 10 بھائیوں کو 2 بھائیوں سے حسد ہو گیا۔ اب اس سے پتہ چلا کہ ماں باپ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو کسی اولاد سے اور کسی بچے سے اس کی کمزوری، اس کی بے بسی یا اس کے اخلاق اور عادات کی وجہ سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ہوتا ہے۔ بعض جگہ بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، بعض جگہ بیٹی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، بعض جگہ بڑے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، بعض جگہ چھوٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری چیز ہے اور غیر اختیاری چیز ہے، لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ محبت کا اظہار زیادہ نہ کرے، بلکہ سب کے ساتھ میں برابر رویہ اور برابر سلوک کرے۔ ہدیوں میں اور چیزیں دینے میں تو غیر انصافی تو ناجائز ہے، اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے والد صاحب نے مجھے کوئی ہدیہ دیا، چھوٹے بچے تھے نعمان بن بشیر، مجھے کچھ ہدیہ دیا، تو میری ماں نے کہا کہ نہیں، ایسا کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جاؤ اور نبی کو گواہ بناؤ کہ تم نے میرے بچے کو ہدیہ دیا ہے۔ تو یہاں نعمان بن بشیر فرماتے ہیں میرے والد صاحب مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے، کہا یا رسول اللہ میں نے ان کو یہ ہدیہ دیا ہے، یہ زمین آپ گواہ رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا نعمان، یہ بشیر تمہارے نعمان کے علاوہ دوسرے بھی بچے ہیں؟ تو کہا کہ ہے یا رسول اللہ۔ کہا کہ ان کو بھی اتنا دیا ہے تم نے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ لا اشہد علی زور، میں ظلم پر کبھی گواہ نہیں بنوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے فرمایا کہ الا تحب ان یکونوا لک فی البر سوا، کہ تم یہ پسند نہیں کرتے کہ نیکی میں یہ سب بچے تمہارے لیے برابر ہو، یعنی یہ سب بچے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سب بچے تمہارے ساتھ حسن سلوک کریں تو سب بچوں کے ساتھ میں عدل و انصاف کا معاملہ کرو۔ اس لیے یہ آج ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی ہمارے سے چوک ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اولاد کے درمیان میں عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کرتے ہیں، اور جہاں کرتے بھی ہیں تو پھر ہم یعنی کہیں فطری طور پر فطری طور پر ہم کسی ایک لڑکے یا ایک لڑکی کے ساتھ میں زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے بھائی اور بہنوں کو رنجش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ کے بعد یا کبھی ماں باپ ہی کی زندگی میں بھائی اور بہنوں کے درمیان میں عداوت اور بغض پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے بہت ہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ، چاہے کہ اگر کسی اولاد سے زیادہ محبت ہو تو اللہ کے سامنے اس کے لیے 2 آنسو بہا دینا، اس کی کمزوری اور اس کی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے، لیکن کبھی بھی کسی اولاد کے ساتھ میں یعنی ہم ایسا کوئی رویہ اختیار نہ کرے جو جانبداری ایک طرف کا رویہ ہو، یا ایک کے ساتھ میں زیادہ احسان کا معاملہ کرنا، اس سے ہم بچیں۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جس بنیاد پر یوسف علیہ السلام سے بغض و عداوت کی تھی وہ یہ تھا کہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، کہ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین ہم سے زیادہ ہمارے والد کے زیادہ محبوب بن گئے ہیں، ہمارے والد تو بڑی غلطی میں مبتلا ہے۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے پھر آگے، اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ جب بنیامین اور یوسف سے دونوں سے یکساں محبت تھی تو یوسف ہی کے بارے میں سازش کیوں کی؟ اور آگے جیسا آ رہا ہے کہ یوسف کو قتل کر دو یا ایسی زمین میں پھینک دو یا کنویں میں اٹھا کے پھینک دو، تو یوسف علیہ السلام کے خلاف ہی سازش کیوں کی؟ یہاں بنیامین کے خلاف سازش کیوں نہیں کی؟ تو مفسرین نے کئی جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا ہے کہ بھائیوں میں سے کسی ایک کو پتہ چل چکا تھا کہ یوسف نے خواب دیکھا ہے، تو چپکے سے سن لیا ہوگا، تو کچھ خواب دیکھا ہے تو کچھ پتہ چل گیا تھا، بھنک لگ گئی تھی، تو ان کو لگا کہ اب تو یوسف اور محبوب ہو جائیں گے، اب اس کو راستہ صاف کرنا چاہیے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ دیکھیے آگے بھائی آپس کے، حالانکہ انبیاء ایک بڑے نبی کے، جن کے باپ بھی نبی یعقوب،
یعقوب علیہ السلام جن کے باپ بھی نبی، جن کے دادا بھی نبی، جن کے پردادا بھی نبی، وہ آپس میں سازش کر رہے ہیں، اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یوسف کو قتل کر ڈالو یا کسی علاقے میں پھینک آؤ تاکہ تمہارے والد کی توجہ پوری طرح تمہاری طرف ہو جائے، کہ تمہارے والد جو ہے وہ پوری طرح تمہاری طرف متوجہ ہو جائے. پھر وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم لوگ شریف بن جانا، اس کے بعد تم اللہ والے بن جانا، ابھی تم یہ کام کر لو. تو یہ حسد اتنی بری، جیسا میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ حسد اتنی بیماری، اتنی بری چیز ہے کہ حاسد جو ہے نا وہ محسود اور انسان کا وجود برداشت نہیں کرتا. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے حسد کیا تو کیا ہوا؟ قالوا حرقوا، اس کو جلا دو، ختم. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں حسد ہوا فرعون کو، تو کیا فرعون نے کیا سازش کی کہ بھئی ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ بھئی یہ گروہ ہیں وہ تمہیں قتل کرنے کے در پہ ہیں، قتل کرنے کی سازش رکھتا ہے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود نے حسد ہی کی وجہ سے تو ان کو قتل کرنے نکلے تھے، لیکن اللہ رب العزت کا انعام کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا دیا. تو یہ حسد اتنی بری بلا ہے، اتنی بری بلا ہے کہ یہ حسد جو ہے نا یہ انسان کو قتل تک پہنچاتا ہے. اس لیے اس بیماری کو پہلے موقع پر اس بیماری کو اپنے دلوں سے دور کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں یوسف علیہ السلام کی بھائیوں نے یہاں مشورہ کیا، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، او اطرحوه ارضا، یا کہ اس علاقے میں پھینک دو. پھر کیا کہ بے نیت کیا ہے کہ تمہارے والد کی توجہ پوری طرح تمہاری طرف ہو جائے گی، اس کے بعد تم شریف بن جانا. اب یہ بہت بری بات ہے. یہ انسان جو ہے نا، یہ شیطان جو ہے وہ انسان کو ایسے ہی گمراہ کرتا ہے. شیطان کا یہ عجیب دعویٰ ہے، یہ انسان کو کیا کہتا ہے کہ ابھی گناہ کر لے پھر بعد میں توبہ کر لینا. تو یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی تو یہی کہا تھا کہ ابھی تم قتل کر لو یوسف کو، بعد میں تم نیک بن جانا. تو یہ شیطان یہ نہیں کرتا ہے کہ ابھی تم گناہ کر لو بعد میں نیک بن جانا، بعد میں توبہ کر لینا. یہ کہہ کر انسان کو پھنسا دیتا ہے، انسان کو پھنسا دیتا ہے. جو انسان اس نیت سے گناہ کرتا ہے، آپ سنیے، جو انسان اس نیت سے گناہ کرتا ہے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ اسے بہت کم توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے. اس لیے کہ پھر بار بار شیطان یہ کہتا ہے کہ اب توبہ کر لے گا لیکن پھر سے وہ گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ یہ ایمان کا خطرہ ہو جائے، اور ایسا کہیں نہ ہو کہ گناہ کر لے اور توبہ کرنے سے پہلے اس کی موت آ جائے. انسان کی زندگی کی کیا بھروسہ ہے؟ کتنے لوگوں کے بارے میں ان دنوں میں سنا کہ کل موجود تھے اور آج موجود نہیں. اس لیے انسان کی زندگی کا بھروسہ نہیں. انسان کو ایسے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا فضائل الاعمال میں کہ ایک توبہ کی نیت سے، کہ جو انسان توبہ کی نیت سے گناہ کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ کوئی اس نیت سے اپنے آپ کو زخمی کرے کہ بعد میں مرہم لگا دوں گا، بعد میں پٹی لگا دوں گا. بھائی اپنے آپ کو کوئی ایسا کرتا ہے؟ بعد میں اپنے آپ کو کوئی یہ مرہم لگانے کی نیت سے یا پٹی لگانے کی نیت سے اپنے آپ کو زخمی کرے گا؟ نہیں کرے گا. اسے معلوم ہے کہ مرہم پٹی تو لگ جائے گی لیکن اس کے کچھ آثار باقی رہتے ہیں. اس طریقے سے گناہ ایسی چیز ہے کہ اس کا جو منفی اثر ہے گناہ کا، گناہ تو توبہ سے دھل جاتے ہیں لیکن اس کا جو منفی اثر ہے وہ باقی رہتا ہے، جس کی وجہ سے پھر انسان کو آگے جا کر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یقیناً وہ انبیاء علیہ السلام کی اولاد تھی، توبہ کی ہوگی، لیکن کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو آگے جا کر کئی سالوں بعد ان کو پھر شرمندگی کا اور پشیمانی کا اور افسوس کا سامنا کرنا پڑا. اس لیے اس نیت سے کبھی گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں گے. ہاں گناہ ہو جائے توبہ کر لو اور پھر نہ کرنے کا عزم کرو کہ نہیں آئندہ کریں گے ہی نہیں. پھر اگر گناہ ہو جائے، مومن گناہ کرتا نہیں ہے، مومن سے گناہ ہو جاتے ہیں، مومن سے گناہ ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہے. لیکن یہ اس سے بڑا گناہ، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں معاشرے میں کہ آج ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، گناہ کو حلال سمجھ کے کرتے ہیں. یقین یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو انسان گناہ کو گناہ نہ سمجھے اور گناہ کو حلال سمجھے تو وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے.
وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچائے۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ارادہ کیا وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمٌ صَالِحِينَ۔ اب قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، اب ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا لَا تَقْتُلُوا يُوسُف، لَا تَقْتُلُوا يُوسُف، ان میں سے کہنے والے نے کہا اگر تم کو کرنا ہی ہے تو یوسف کو قتل مت کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، بلکہ اس کو کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو، فی غیابۃ الجب، اسے کوئی اندھیرے کنویں میں ڈال دو، یلتقطہ بعض السیارہ، کہ بعض قافلے والے تاکہ کوئی گزرنے والے یعنی قافلے والے اسے نکال کر لے کر جائے، تاکہ کوئی گزرنے والا اسے نکال کر لے جائے۔ تو یہ کون تھا؟ یہ ان 10 بھائیوں میں سے مفسرین فرماتے ہیں سب سے بڑا بھائی تھا یہوذا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے یہوذا تھے۔ تو انہوں نے تو معلوم ہوا کہ ایمان والا کتنا بھی گناہ کی سازش کرے لیکن پھر بھی اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ایک نرم پہلو رہتا ہے کہ نہیں یار ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بس وہی نرم پہلو کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ دیکھو قتل تو مت کرو، مقصد تو یہ ہے نا کہ تمہارے والد صاحب کی توجہ تمہاری طرف پوری ہو جائے اور یوسف چلا جائے تمہاری زندگیوں میں سے۔ ایک کام کرو، یوسف کو کنویں میں ڈال دو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایسے کنویں میں ڈالا جس میں کوئی پانی نہیں تھا، اور ایسے کنویں میں ڈالا جو راستے پر تھا، تاکہ اگر جس کنویں میں پانی نہ ہو اور جو راستے پر کنواں ہو تو اگر آنے جانے والے اگر دیکھیں گے اس کو تو بچہ پائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ آنے جانے والا ایک قافلے نے دیکھا تو بچے کو دیکھا، اسے اٹھا لیا۔ تو یہاں یہوذا نے کہا کہ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ پھر اب یہاں انہوں نے آپس میں یہ سازش کر لی۔ اچھا، اس سے یہاں بعض مفسرین نے یہاں اس سے استدلال کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے 10 بھائی تھے یہ انبیاء نہیں تھے، ان کو بعد میں نبوت بھی نہیں ملی، اس لیے کہ نبیوں کے بارے میں ایک عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ نبی نبوت کی جس طریقے سے نبوت کے بعد والی زندگی میں معصوم ہوتا ہے اور گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، تو نبی نبوت سے پہلے والی زندگی میں بھی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کی ان اولاد نے جو 10 اولاد تھی انہوں نے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا، جیسا کہ باپ کی نافرمانی ہوئی، قتل کی سازش ہوئی، اذا رسانی، جھوٹ اور بہت سے گناہوں کا ارتکاب کیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی ان گناہوں کا ارتکاب کرے نبوت سے پہلے۔ اس لیے جن مفسرین نے یہ کہا، جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بعد میں ان کی اولاد کو نبوت دے دی، یہ تھوڑا محل نظر ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے وہ انہوں نے توبہ کر لی، لیکن یہ اللہ کے ولی ہو کر مرے ہیں، لیکن ان کو نبوت تو نہیں ملی۔ تو اب جب یہ سازش کر لیے تو یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ اب دیکھیے، آپ کلام دیکھیے، ہاں قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون۔ سبوں نے کہا، سب نے مل کر کہا، پریشر ڈالنے کے لیے۔ ہوتا ہے نا کہ بھئی ایک آدمی کہیں گا تو باپ جھڑک دے گا، 2 کہیں گا تو باپ جھڑک دے گا، سب نے کہا، قالوا، سب نے کہا پریشر ڈالنے کے لیے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ما لک، کیا وجہ ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے بھی یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیشکش کی ہوگی، لیکن یعقوب علیہ السلام نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا ہوگا کہ بھئی نہیں، آپ ان کو نہیں لے جا سکتے۔ تو یہاں انہوں نے پھر سے یہاں تاکیداً کہا کہ نہیں، آپ ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ بھروسہ کیجئے، ہم یوسف کو لے جائیں گے۔ تو یہ اس سے معلوم ہوا کہ بھئی دیکھیے کہ انسان جب گمراہ کرنے والا ہوتا ہے نا تو ہمیشہ خیرخواہی کی شکل میں آتا ہے۔ دیکھیے یہاں یعقوب علیہ السلام کے اولاد نے یعقوب علیہ السلام کو گمراہ کرنے کے لیے خیر خواہانہ ایک انداز اختیار کیا، کیا کہا کہ حالانکہ ہم لوگ تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم لوگ اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کا دھیان رکھیں گے، ارسلوا معنا، آپ کل یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، یرتع و یلعب، کہ خوب کھائے گا کھیلے گا، ہم لوگ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ بہت ہی سمجھنے کی چیز ہے کہ جو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ کبھی آپ کے سامنے صریح گمراہی کی بات نہیں کریں گے جس سے آپ ان کے سامنے آپ اس سے متنفر ہو جائے، بلکہ آپ کے سامنے ایک ملمع اور ایک بہت ہی اچھا بنا کلام کریں گے کہ جس کی وجہ سے آپ اس کے فریب میں آ جائیں گے۔
اس لیے آج معاشرے میں، آج اس پوری معاشرے میں گمراہی عام ہے. آج عقیدے کے نام پر، علم کے نام پر، دنیا کے نام پر بڑی گمراہی ہے. بڑی لوگ تمہیں دھوکہ دے سکتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہم مشورہ کریں. ہم اگر دین کا کوئی معاملہ ہے تو علماء سے مشورہ کریں. اگر دنیا کا کوئی معاملہ ہے تو پھر ان کے جاننے والوں سے مشورہ کریں. ہاں، اپنے بڑوں سے مشورہ کریں کہ دیکھو بھائی یہ ہمارے سامنے پیشکش آئی ہے، یہ کسی نے آفر رکھا ہے، تو یہ صحیح ہے کہ نہیں. لوگ بہت دھوکہ دیتے. لوگ ایسا لگے گا کہ ارے یار اتنا بڑا اچھا آفر دے رہا ہے یہ تو ہاں بول دو، فوراً بیٹھے بیٹھے ہاں بول دو. لیکن پتہ نہیں اس کے پیچھے کتنا سازش چھپی ہے، ہم نہیں جانتے. اس لیے کبھی ہمارے سامنے کوئی آفر لائے، کبھی کوئی ہمارے سامنے یہ کوئی بات پیش کرے تو پھر ہم کو بہت سوچ سمجھ کر اور بہت دھیان سے ہاں یا نہ بولنا چاہیے کہ سب سے مشورہ کر کے کچھ بات کہیں. اس سے انسان دھوکے سے محفوظ رہتا ہے. تو یہ دیکھو یہ قرآن کی تعلیم کہ کس طریقے سے خیر خواہانہ طور پر یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، فوراً کہا کہ نہیں، مجھے اس بات سے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ تم مجھ سے لے جاؤ، اور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں بھیڑیا اسے نہ کھا جائے اور تم لوگ اس سے غافل رہ جاؤ. یعقوب علیہ السلام نے اپنی فراست سے پہچان لیا. اچھا، ایک بات رہ گئی کہ یہاں یعقوب علیہ السلام کے سامنے جو اللہ کے نبی تھے انہوں نے کھیل کود کا تذکرہ فرمایا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کھیل کود اور ہر قسم کا کھیل اگر اس میں کچھ شرائط پائے جائے تو وہ کھیل جائز ہو جاتا ہے. میں آپ کے سامنے کچھ شرائط بیان کر دوں. اب تو دنیا میں کتنے کھیل قیامت تک آتے رہیں گے. اب کس کھیل کے بارے میں تبصرہ کریں تو کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ سطر کھلا ہوا ہو. اگر فٹ بال کھیلتے وقت میں یا کوئی بھی سوئمنگ کرتے وقت میں اگر سطر کھلا ہوا ہے تو پھر وہ کھیل جائز نہیں ہے. پھر ہم کو چاہیے اگر ہم اپنے بچوں کو سوئمنگ میں بھیج رہے ہیں، فٹ بال میں بھیج رہے ہیں، تو ان کا سطر کا اہتمام کریں. نمبر 2 پر مخلوط نہ ہو، یعنی مرد اور عورت یا مرد و زن اس کا اختلاط نہ ہو. نمبر 3 پر موسیقی یعنی گانے کا استعمال نہ ہو اس کھیل میں. نمبر 4 پر وہ کھیل میں کفار کی نقالی نہ ہو. نمبر 5 پر اس میں ناچ گانا نہ ہو. نمبر 6 پر کھیل میں ایسا کھیل ہو، یہ بہت بڑی چیز ہے، ایسا کھیل ہو اس میں دین یا دنیا کا فائدہ ہو. اگر ایسا کھیل ہے جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے تو کہا کہ یہ کھیل ناجائز ہے. یہ کھیل ناجائز ہے، اس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ ہمارے کئی بھائی ایسے ہیں کہ ویڈیو گیم میں اپنی راتیں گزار لیتے ہیں. کیا فائدہ اس سے کیا فائدہ؟ بھلا اس سے کیا فائدہ ہے؟ ہاں، اس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے. اس کے اگر ہم کچھ اور ایسا کھیل کھیلے جس سے انسان کا ذہن تیز ہوتا ہو یا جس سے انسان کی جسمانی ورزش ہوتی ہو. کئی کھیل ہے، فٹ بال ہے، والی بال ہے، ہاکی ہے، اور کئی کھیل ایسے ہیں کہ جس سے انسان کی ورزش ہوتی ہے. تو کہا کہ یہ کھیل سے کبھی اسلام نے نہیں روکا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ علموا اولادکم السباحۃ والرمایۃ والفراست، کہ اپنی اولاد کو، چونکہ اس زمانے میں کھیل یہی تھے، اپنی اولاد کو تیرنا سکھاؤ، تیر چلانا سکھاؤ اور اپنی اولاد کو گھوڑے پر بیٹھنا سکھاؤ. تو اس زمانے کے کھیل یہی تھے. تو اب اگر انسان شرعی حدود میں رہتے ہوئے اگر یہ کھیل کوئی بھی کھیل کھیلے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کھیل کے اندر دنیا اور دین کا کچھ فائدہ ہونا چاہیے، ورنہ تو وہ لغو ہے اور لغو چیز ہے. اور ساتویں چیز یہ ہے کہ اعمال میں غفلت نہ ہو. یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی کھیل ہو لیکن ایسا نہ ہو جیسے آج کل ٹرینڈ چلا ہے کہ 1 بجے رات کو کھیلنے جائیں گے، 3 بجے رات کو کھیل کرائیں گے، 3:30 بجے سوئیں گے، فجر کی نماز گل. اب یہ کھیل جائز بھی تھا لیکن اس فجر کی نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے یہ کھیل، رات کا کھیل ناجائز ہو گیا. اس لیے ایسا کوئی کھیل نہ کھیلے جس سے ہمارے اعمال میں نقصان آتا ہو. اسلام کہیں نہیں روکتا، بلکہ حدیث میں تو آتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن بہتر ہے کمزور مومن سے. اگر ہمارے جسم کی ورزش نہیں ہوئی، اگر ہم نے اپنے جسم کی ورزش نہیں کی تو ظاہر بات ہے انسان کو طاقت کیسے آئے گی. تو طاقتور مومن زیادہ بہتر ہے ایک کمزور مومن سے. پھر آگے حضور نے فرمایا کہ بھائی ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خیر رہتی ہے، لیکن طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے. اس لیے اس کا خوب اہتمام اپنے بچوں کے اندر بھی اس کا اہتمام کرائے کہ ضرور وہ ورزش کرے، ضرور وہ کھیل میں اور ایکٹیویٹیز میں لگے، لیکن ایسا
نہ ہو کہ شریعت کا حکم ٹوٹ جائے اور شریعت کے حدود کے آگے نکل جائے. تو یہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہا کہ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا له لحافظون، اور ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. تو اب یعقوب علیہ السلام نے جو جواب دیا اور اس کے بارے میں کچھ باتیں ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو کل پڑھ لیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کریں اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطایا سے درگزر فرما. اے اللہ ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ یقیناً یا اللہ جب ہم ان آیاتوں کو پڑھتے ہیں، اس حدیث کو پڑھتے، ان تفسیر کو پڑھتے ہیں، اے اللہ ان تفاسیر کو سنتے ہیں، یقیناً دل میں ایک بات پیدا ہوتی ہے کہ ان باتوں پر عمل کرنے سے انسان کی دنیا اور آخرت کا نفع ہے، اور ان پر عمل نہ کرنے سے دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے. اے اللہ اس بات کا یقین نصیب فرما کر عمل کے لیے آسان فرما. یا اللہ رزق حلال نصیب فرما. یا اللہ روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما. یا اللہ تیری طرف رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ تیرا ذکر نصیب فرما. یا اللہ حلاوت قرآن نصیب فرما. یا اللہ سفارش قرآن نصیب فرما. یا اللہ فہم قرآن نصیب فرما. یا اللہ عمل قرآن نصیب فرما. یا اللہ اس وبا کو ختم فرما. یا اللہ اس وبا کو ختم فرما. یا اللہ پوری امت پر آسان فرما. یا اللہ پوری امت کی جان مال کی آبر و عزت کی یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما. یا اللہ جو تیری رحمت میں جا چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ان راتوں کو قیمتی بنانے والا بنا. یا اللہ ان راتوں کو لہو و لعب میں گزارنے سے، یا اللہ تیری نافرمانی میں گزارنے سے، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جیسے کہ آسمان